Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. ایک تتلی اور چڑیا بہت اچھی دوستیں تھیں۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں جو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ تتلی نرم و نازک اور کمزور تھی، اسی لیے باہر سے کھانے پینے کی اشیاء لانا چڑیا کی ذمہ داری تھی، جبکہ گھر کے کام تتلی کرتی۔ جنگل میں ہر کوئی چڑیا اور تتلی کی دوستی سے بہت حیران ہوتا۔ تم نے دیکھا اس چڑیا اور تتلی میں کتنی گہری دوستی ہے؟ آج تک نہیں دیکھا کہ کسی چڑیا اور تتلی کی اتنی گہری دوستی ہو۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو بھیا، مگر مجھے نہیں لگتا دو الگ نسل کے جانداروں میں زیادہ دیر اتنی دوستی رہ سکتی ہے۔ سب کو لگتا تھا کہ ان دونوں میں زیادہ دیر دوستی نہیں رہے گی۔ وہ دونوں بہت مہمان نواز بھی تھیں۔ وہ اکثر دوسرے پرندوں کو اپنے گھر دعوت پر بلاتی۔ ایک دن ان دونوں نے کچھ جانداروں کو دعوت دے رکھی تھی۔ وہ گھر میں دعوت کی تیاری کر رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح چڑیا باہر سے کھانے پینے کا سامان لائی اور تتلی نے گھر کے سارے معاملات دیکھے۔ ہاں سب تیار ہو گیا ہے نا؟ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ہاں تم فکر نہیں کرو چڑیا، میں نے سارا کھانا تیار کر لیا ہے، اب بس دسترخوان لگانا ہے اور برتن سیٹ کرنی ہے۔ تم کھانا دیکھو، یہ کام میں کر دیتی ہوں۔ دونوں نے مل کر ہی پوری دعوت کا انتظام کیا تھا۔ کھانے پینے کے بعد گپ شپ ہونے لگی۔ ارے تتلی بہن، کیا لذیذ کھانا بنایا ہے، میں تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور دیکھو تو تتلی نے کتنی اچھی طرح گھر کو سجا رکھا ہے۔ سارا دن تتلی بیچاری کاموں میں ہی لگی رہتی ہے۔ سب پرندے تتلی کی اور اس کے کھانے کی ہی تعریف کرتے رہے۔ چڑیا کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ چڑیا کے دل میں اس دن حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، دیکھو تو سب کیسے صرف تتلی ہی کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، مجھے تو کسی نے ایک بار بھی نہیں سراہا، نہ ہی میری تعریف کی۔ اور اس تتلی میڈم کو بھی دیکھو کیسے تعریفیں سن سن کر خوش ہو رہی ہے۔ یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم دونوں نے محنت کی تھی۔ کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ابھی کر دیں، شکریہ۔ سب گپ شپ لگانے کے بعد اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ چڑیا آج بہت غصے میں تھی۔ شام کا وقت ہوا تو تتلی نے کھانا لگایا اور چڑیا کو بلایا۔ چڑیا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا سا تو کھانا کھا لو، ورنہ تمہیں آدھی رات کو بھوک لگ جائے گی۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، دماغ خراب مت کرو میرا۔ نہیں مانگوں گی میں تم سے کھانا، میں خود کھا لوں گی۔ اب تو تتلی بھی غصے میں آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے مہمان ہو کر گئے ہیں تمہارا موڈ خراب ہے، نہ کچھ کھا پی رہی ہو نہ ٹھیک سے بات کر رہی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہاں میرا ہی موڈ خراب ہے، تم تو کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ چاہتی کیا ہو تم؟ آج کے بعد گھر کا کام میں کروں گی اور باہر کا سارا کام تم کرو گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں سمجھ گئی، تم سے آج میری تعریف ہضم نہیں ہو پائی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، لیکن آج سے میرے کام تم کرو گی اور تمہارے کام میں کروں گی، تمہیں بھی پتا چلے کہ باہر کے کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم بھی کچھ دن گھر کا کام کر کے دیکھو، تمہیں بھی پتا چلے کہ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دونوں نے غصے میں ہی ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی اور غصے میں ہی رات کا کھانا کھائے بغیر ہی سو گئیں۔ صبح ہوتے ہی تتلی باہر کھانے پینے کے سامان کی تلاش میں نکل گئی اور چڑیا گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ کل کی دعوت کے بعد گھر میں بہت گند پڑ چکا تھا۔ کہاں سے شروع کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ مہمان کتنا گند ڈالتے ہیں۔ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں ہوں طوطا، دروازہ کھولو چڑیا بہن۔
आओ आओ तोते भैया, कैसे आना हुआ? अरे, तितली ने तो कभी ये सवाल नहीं पूछा। आखिर हम मोहल्लेदार हैं। मैं पहले भी आता हूँ, तितली से अच्छी बातचीत हो जाती है, वक्त अच्छा गुजर जाता है। तोता बैठा इधर उधर की बातें करने लगा। चिड़िया भी बातों में लग गई और ये भूल गई कि घर का सारा काम अभी करना है। कई घंटे बातचीत के बाद तोता अपने घर को चला और जाते जाते बोला, माफ करना चिड़िया बहन, तितली तो कभी चाय पानी के बगैर नहीं जाने देती थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। चलता हूँ। चिड़िया दिल ही दिल में सोच रही थी कि तितली इतने सारे काम एक साथ किस तरह तवाज़ुन में रखती है। चिड़िया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर अब वो क्या करती, इसने खुद ही जिम्मेदारियां बदली थीं। वो फिर से घर के काम निपटाने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ तितली से अभी तक एक भी खाने पीने की चीज इकट्ठी नहीं हो पाई थी। वो जिस भी चीज को उठाने का सोचती, इसे अपनी ताकत से ज्यादा बोझ लगता। ये गोश्त का टुकड़ा तो मुझसे नहीं उठाया जाएगा, क्या करूं? सुबह से एक भी चीज नहीं उठा पाई। मेरे नाजुक हाथ इन चीजों को कहाँ उठा पाएंगे? कितनी गलती की मैंने। भला अगर चिड़िया गुस्से में थी तो मैं इसे समझा बुझा के इसकी गलतफहमी दूर करती, बजाय इसके कि इसके साथ झगड़ के हम दोनों का नुकसान कर लेती। अब अंधेरा हो चुका था और तितली घर को वापस आई। अब दोनों खड़ी एक दूसरे का मुंह देख रही थीं। तितली देख रही थी कि पूरा घर वैसे का वैसे बिखरा पड़ा है, और चिड़िया देख रही थी कि तितली खाली हाथ वापस आई है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला? सच कहूँ तो मिला काफी कुछ, मगर मेरे नाजुक हाथ कुछ भी उठाने से कासिर थे। दरअसल गलती मेरी ही है, मेरी वजह से हम दोनों को ये मुशक्कत उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो। नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने उल्टा गुस्सा करना शुरू कर दिया। आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? आइंदा के लिए दोनों को अच्छी नसीहत हो गई थी। अगले दिन से दोनों ने अपने अपने काम संभाले और सब मामूल के मुताबिक होने लगा। इसीलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को साझे।